کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، باب من الدین الفرار من الفتن۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعصة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن۔ الحمدللہ ہماری درس حدیث کی مجلس چل رہی ہے، اور آج جو حدیث ہمارے سامنے آنے والی ہے یہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی ہے قیامت کے تعلق سے۔ اس سے پہلے جو باب ہمارے سامنے آیا تھا اور جو حدیث ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس میں سے اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں جس کے اندر ذکر کی گئیں گزشتہ مجلس میں، کہ حضرات صحابہ جو کہ انصار صحابہ تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اس نیت سے کہ بیعت ہو جائیں، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ باتوں کے اوپر بیعت فرمائی۔ تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے گزشتہ مجلس میں آ چکی ہیں، اور اس مجلس کے اندر جو حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا جو باب باندھ رہے ہیں، وہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ حدیث سے ہٹ کر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں، چاپٹر لا رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ پہلے باب کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ من الدین الفرار من الفتن، یعنی فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے۔ آسان لفظوں میں اگر اس کا لفظ بلفظ اگر ترجمہ کیا جائے تو سمجھنا مشکل ہے، تو اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ فتنوں سے بھاگنا دینداری ہے۔ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو کہ دین کے پھیلنے میں مانع بنے اور دین کی حفاظت ہونے میں وہ چیز آڑے آ جائیں، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اپنی بھی چیزیں، دوسروں کی بھی چیزیں، اور اندر کی بھی چیزیں، باہر کی بھی چیزیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم سے بھی بہت سارے کام ایسے ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، جس کی وجہ سے دین کا جتنا فائدہ امت کو ہونا وہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ بتا رہے ہیں۔ تو فتنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے دین کی حفاظت نہ ہو سکے، دین کے پھیلنے میں وہ چیز درمیان میں آ جائے، جس کی وجہ سے دین مکمل طریقے سے پھیل نہ سکے، اس کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر اس فتنے کا جو ہے اس لفظ کا استعمال فرمائے ہیں، جیسا کہ المال والبنون انما اموالکم واولادکم فتنہ،
کہ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہیں۔ وہاں فتنہ کیوں کہا گیا؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی دین جتنا اپنے زندگی میں لانا ہے، دین کے اندر رہ کر اللہ کی احکامات کو جتنا پورا کرنا ہے، اتنا آدمی جو ہے اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے پورا نہیں کر سکتا۔ بچوں کی وجہ سے بہت سارے اللہ کے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جب مال آ جاتا ہے تو مال کی وجہ سے انسان غرور میں آتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، تو جس کی وجہ سے بھی اللہ کے احکامات ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر غرور نہ بھی آیا، تکبر نہ بھی آیا، لیکن آخری درجہ یہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے دل میں جگہ پکڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مالی عبادتوں کو آدمی پورا نہیں کر سکتا، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، حج ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام عبادتیں مالی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کے اندر بھی اس فتنے کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ اب جو ہے حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، تقریباً حدیث کی کتابوں میں 1116 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ یہ صرف جو ہے ایک واحد ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم جیسے صحابہ جو ہے ان سے روایتیں نقل کرتے تھے، اور ان کی پوری روایتوں کی جو تعداد ہے 1116 روایتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور اس میں سے بخاری اور مسلم کی جو روایتیں ہیں وہ 40 پر 6 روایتیں بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ بخاری میں بھی موجود ہیں ان کی روایتیں، اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے بھول گئے؟ غور سے سننے کی ضرورت ہے، اگر صرف میں ہی جو ہے کہتا رہوں، آپ لوگ جو ہے اس کے اوپر غور نہ کریں تو میرا کہنا تو جو ہے بیکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں، مجھے تو ثواب مل ہی جائے گا، لیکن جس مقصد کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد ختم ہو جائے گا، تو اس لیے غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کی روایتیں کتنی ہیں؟ 1116 روایتیں ہیں، اور اس میں سے 40 پر 6 روایتیں، 46 روایتیں بخاری میں بھی اور مسلم شریف یہ دونوں کتابوں میں موجود ہیں۔ اور ان دونوں کتابوں کا میں کیوں خصوصاً ذکر کر رہا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان دونوں کتابوں کی روایتوں کو محدثین متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی کہ بخاری کی روایت بھی ہو یا مسلم شریف کی روایت ہو، ہر امام کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ ہر جماعت کا آدمی جو ہے بخاری کی روایت لینا پسند کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت لینا پسند کرتا ہے، تو اس وجہ سے بخاری کی اور مسلم شریف کی ایک حیثیت ہے اور ایک مقام ہے، اتنا اونچا مقام ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں شروع میں میں نے کہا تھا کہ بخاری شریف جب کتاب لکھی گئی تو پورے دنیا کے علماء نے بخاری شریف کو لقب دیا، کیا لقب دیا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے کلام کے بعد دنیا میں سب سے سچی کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کتابوں کو جو ہے ایک مقام حاصل ہے، تو ان دونوں کتابوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے والد حضرت سنان رضی اللہ عنہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی اس وقت غزوہ بدر میں شرکت کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت آپ جو ہے بچپنے کی حالت میں تھے، آپ کی عمر بہت چھوٹی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو واپس کر دیا بچپنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 غزوات میں شریک ہوئے۔ 20 غزوات، جنگ الگ ہے، غزوہ الگ ہے، جنگ اور غزوے میں فرق ہے۔ جنگ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کو تشکیل دے دیں اور صحابہ کو جو ہے تشکیل دے کر صحابہ کی ایک جماعت بنا کر صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو جماعت کا امیر بنا کر روانہ کر دیں جنگ کے لیے، تو اس کو جو ہے جنگ کہا جاتا ہے۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ جس جماعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوں، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 20 غزوات میں
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ شریک تھے. تو یہ بہت ہی اونچے صحابی ہیں اور آپ کی جو ہے فضیلت بہت ہی اونچی ہے. اب حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں. فرماتے ہیں کہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان یکون خیرا ما للمسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. یعنی کہ آدمی کے لیے سب سے بہترین مال وہ ہے جو اس کے پاس بکریاں ہو اور وہ اپنی بکریوں کو لے کر گھومتا رہتا ہو پہاڑ کی چوٹیوں پر، اور اس جگہ جہاں بارش کے قطرات گرتے ہیں، بارش کا پانی گرتا ہے، وہاں آدمی جو ہے اپنی بکریوں کو لے کر گھومتا رہتا ہو، وہ مال اس کے لیے بہت ہی بہترین مال ہے. اب یہاں جو ہے اسی طریقے سے آگے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بھاگنا کس لیے ہے؟ یفر بدینہ من الفتن، کہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے. صرف جو ہے اپنا مال لے کر بھاگنے والا اس خوشخبری میں جو ہے شامل نہیں ہو سکتا. بس اس کے لیے جو ہے ایک شرط لگا دی گئی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ بدینہ من الفتن، یعنی کہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے. تو یہ جو ہے قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ اس وقت ہر آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. لیکن اس میں سے کون آدمی بچ سکتا ہے؟ وہ آدمی صرف بچ سکتا ہے جس کے پاس کچھ جو ہے بکریاں ہو، ان بکریوں کو لے کر وہ جو ہے جنگل میں چلا جائے، پہاڑ کی چوٹیوں پر چلا جائے، یا جو ہے ایسے بیابان میں چلا جائے جہاں بارش ہوتی ہو، اور وہاں جا کر جو ہے اپنی زندگی گزارنا شروع کر لے، تو وہ آدمی اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے. اور اس حدیث کو دیکھ کر سن کر اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی وہ زمانہ بہت دور نہیں ہے، وہ زمانہ بہت دور نہیں ہے، بالکل قریب آ چکا ہے. اور بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ جس طرح تاریک راتوں کی ٹکڑیاں جس طرح پھیل جاتی ہیں، اور تاریک راتوں کے جو حصے ہوتے ہیں جس طرح تیزی سے پھیلتی ہیں، تو اس طریقے سے فتنے جو ہے دنیا میں پھیل جائیں گے. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک مسلمان اس حالت میں صبح کرے گا کہ اس کے دل کے اندر ایمان رہے گا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اور ایک آدمی شام اس حالت میں کرے گا کہ اس کے دل کے اندر ایمان رہے گا، صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اور یہ جو ہے زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، قریب نہیں بلکہ آ ہی چکا ہے. آج جو ہے حکومتیں جو ہیں ایسی کوششیں کر رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے ایمان سے نکلتے جا رہے ہیں، اور اسکولوں کے لیے ایسا سلیبس بنایا گیا ہے، ایسا تعلیمی نظام بنایا گیا ہے کہ اس سلیبس کو پڑھ کر اس تعلیمی نظام کو حاصل کر کے اپنے بچوں کا ایمان ختم ہو رہا ہے. ایک دور ترکی کے اوپر ایسا آیا تھا کہ ترکی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ترکی ایسا ملک ہے جس کے ہر گھر میں حافظ اور عالم موجود ہوتا تھا. لیکن کیا ہوا کہ وہاں جو ہے دوسرے مذہب کے لوگوں کو آنے کی کوئی اجازت نہیں. وہاں دوسرے مذہب کے لوگ اپنے مذہب میں رہ کر عبادتیں نہیں کر سکتے، صرف وہاں مسلمان رہتے تھے، اور مسلمان جو ہے اپنے دین میں رہ کر بہت ہی آرام کے ساتھ جو ہے زندگی گزارتے تھے. اور یہ لمبا واقعہ ہے، لیکن اس کو مختصر میں عرض یہ کر دیتا ہوں کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ ایسا گزرا ترکی کا کہ وہ جو ہے کچھ عقل کے اعتبار سے بہت جو ہے کمزور تھا. تو ایک عیسائی نے کیا کیا کہ بھئی بہت دنوں سے عیسائیوں کی نگاہ تھی ترکی کے اوپر، کیونکہ ترکی میں جو حکومت تھی وہ خلافت عباسیہ کی حکومت تھی، اور یہ خلافت جو ہے بہت ہی زبردست خلافت تھی. خلافت راشدہ کے طور پر، خلافت جو ہے عثمانیہ کے طور پر خلافت عباسیہ جو ہے چلتی تھی. لیکن عیسائی جو ہیں اس ملک کو قبضہ کرنا چاہتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ملک کو کیسے قبضہ کیا جائے، اگر جنگ کریں گے تو ہم ان کے سامنے
جو ہے جنگ جیت نہیں سکتے، اگر کوئی طریقہ جو ہے استعمال کریں گے تو وہ طریقہ بھی کارگر نہیں ہو سکتا، کون سا طریقہ استعمال کیا جائے؟ تو عیسائیوں نے جو طریقہ استعمال کیا ہے وہی طریقہ آج کی حکومتیں استعمال کر رہی ہیں۔ مسلمان آج اتنا جو ہے مدہوش ہو چکا ہے اور مسلمان اپنے مستقبل کو اتنا بھولتا جا رہا ہے کہ حکومت کی ایسی ایسی پالیسیاں اور ایسی جو ہے حکومت کے فتنے ہو رہے ہیں کہ مسلمان ان تمام چیزوں کو لے رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ بھئی ہمارے بچے اونچی جو ہے ڈگریاں لے رہے ہیں۔ ڈگریاں تو مل رہی ہیں، ڈگریوں کے بدلے میں ایمان جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا ایمان ختم ہو رہا ہے۔ اب اس ترکی کی حالت کو سنیں کہ اس ترکی کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا کہ ایک عیسائی آتا ہے، عیسائی آ کر اس زمانے میں جو ہے خط بھیجنے کا ایک رواج تھا کہ وہ زمانہ جو ہے گھوڑوں کا اونٹوں کا زمانہ تھا، خط اگر بھیجا جائے بہت دنوں کے بعد جا کر خط وہاں تک پہنچتا تھا، لیکن اس زمانے میں عیسائیوں نے ایک ایسی چیز ایجاد کی جس طریقے سے آج کے زمانے میں سیل فون ہے کہ اگر یہاں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں اپنی خبر پہنچانا چاہے تو سیکنڈوں میں جو ہے دوسرے ملک میں اپنا جو ہے پوری حالت ہم سنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک ایسی چیز عیسائی نے ایجاد کی اور ایجاد کر کے اس نے کیا کیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ میں آپ کو جو ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے جو ہے گفٹ دینا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، اور یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی آپ کے لیے جو ہے مددگار ثابت ہوگی۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی اس سے میں کیا کروں گا، تو اس کی خصوصیتیں کیا ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ آپ جو خط بھیجتے ہیں وہ خط جو ہے بہت دنوں کے بعد جا کر وہاں پہنچتا ہے، لیکن یہاں بیٹھے بیٹھے تم جو ہے یہ خبر جو ہے لمحوں میں جو ہے اس کو پہنچا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ تو دو چیزیں ایسی لائی گئی، وہ جو ہے سیل کے جیسے ہی ایک چیز موجود تھی، دو جو ہے ایسے اس نے نمونے بنائے، ایک بادشاہ کے سامنے رکھا اور ایک جو ہے بہت دور ایک آدمی کو دے کر کھڑا کر دیا، اور یہاں جو ہے بادشاہ کو دیا ہاتھ میں، دے کر کہا کہ بادشاہ ایک میسج دیجئے اسے۔ تو بادشاہ نے بات کہی تو فوراً بات اس کو پہنچ گئی، اس نے بھی جواب دے دیا۔ تو یہ جب بادشاہ نے دیکھا تو بہت خوش ہو گیا کہ بھئی ہمارا جو ہے بہت بڑا مسئلہ آپ نے حل کر دیا، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا انعام آپ جو ہے چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے نہ تو بنگلوں کی ضرورت ہے، نہ تو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تو دنیا کی حکومت کی مجھے ضرورت ہے، اے بادشاہ صرف ایک خواہش میری ہے کہ میں جو ہے اس ملک میں تمہارے بچوں کو کیا کروں گا، دنیا کا علم پڑھاؤں گا، اس کی مجھے اجازت دے دیجئے بس۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ بھئی دنیا کا علم بھی ضروری ہے، چلو اجازت دے دیتے ہیں۔ اس نے جو ہے اجازت دے دی، صرف ایک اسکول قائم ہوا، اس سے پہلے پورے ترکی کے اندر ایک بھی اسکول قائم نہیں تھا، ہر گھر میں مدرسہ چلتا تھا، ہر گلی میں 3 4 5 مدارس چلتے تھے اور ہر بچہ اسی مدرسے سے وابستہ تھا۔ لیکن حالت بدلی، ایک اسکول کی جو ہے اجازت دی گئی اور اس نے جو ہے کہا کہ بادشاہ سے کہ صرف آپ جو ہے اسکول کی اجازت دے دیجئے، پیسہ میں خود لگاؤں گا، میں پیسہ آپ کے ملک والوں سے، بچوں کے والدین سے بھی فیس نہیں لوں گا، فری میں جو ہے میں علم پڑھاؤں گا۔ تو بادشاہ بھی خوش ہو گیا کہ بھئی فری میں کام ہو رہا ہے، چلو اجازت دے دیتے ہیں، اجازت دے دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا سلیبس جو ہے بنا کر اپنا تعلیم نظام اس نے شروع کیا اور بچے جو ہے پڑھتے گئے اور انگریزی سیکھتے گئے، تو لوگ جو ہے بہت ہی تعجب محسوس کرنے لگے کہ بھئی بہت اچھا علم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے بادشاہ بھی دنیا سے چلا گیا اور اس کی موت بھی آ گئی، تو وہ بھی جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ایک اسکول کی جگہ اور کچھ اسکولوں کی اجازت اس کو مل گئی، پیسہ جو ہے باہر سے آ رہا ہے، پڑھانے والے باہر سے آ رہے ہیں، ہر چیز باہر سے، کتابیں، ان کے لیے کھانے پینے کا پورا انتظام باہر سے، صرف آپ جو ہے اپنے بچوں کو ہمیں دے دیجئے، ہم جو ہے کیا بنا دیں گے، آپ کے بچوں کو ہیرا بنا کر آپ کے ہاتھ میں دیں گے۔ اب پورا ملک جو ہے، پورے ملک کے اندر جو ہے ایسا ماحول ہو گیا کہ جیسے پہلے ہر گلی کے اندر 3 4 5 مدرسے چلتے تھے، ان تمام مدرسوں کو توڑ دیا گیا، بند کر
دیا گیا، پورے مسجدوں کو بند کر دیا گیا، اور اسی ملک کے ایک بچہ، اسی ملک کا ایک بچہ جس کا نام عبداللہ کتنا اچھا نام ہے، اس نے کھڑے ہو کر اس جو ہے اسکول میں پڑھ کر اس اسکول سے ڈگری حاصل کر کے اس نے کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں، اب ہمیں خدا کی، اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی دنیا میں رہنا نہیں چاہتے، ہم اتنے ترقی پر آ چکے ہیں کہ ہمیں جو ہے خدائی قانون کی ضرورت نہیں، اب ہمارے لیے اپنا قانون چلے گا۔ تو یہ حالت آئی۔ تو یہ جو ہے عیسائیوں کی ایک جو ہے چال تھی، انہوں نے چلی اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے اکابرین نے بڑی محنتیں کی، 30 سال جو ہے ترکی کے اوپر ایسا گزرا کہ ترکی کے اندر ہر گھر میں، اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ، یعنی اسکول جب ہو گئے اس کے بعد جو ہے بچے جو ہے مرتد ہونے لگے، تو یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک ہی گھر ہوتا تھا، تہجد میں باپ بھی اٹھتا تھا، بیٹا بھی اٹھتا تھا، باپ تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے روتا تھا، بیٹا کیا کرتا تھا، اسی گھر کے دوسرے کمرے میں دین کو کس طرح ختم کیا جائے اس کی پلان بناتا تھا۔ تو ایک ہی گھر میں دو چیزیں ہو رہی ہیں، کیوں؟ بڑے لوگوں کے زندگیوں میں دین ہے، علم ہے، اور فتنوں کو جو ہے وہ لوگ پہچان چکے تھے، لیکن ان کے بچے جو ہے اس سے نا آشنا تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کا اتنا نقصان ہو گیا۔ اب ہوتے ہوتے ہمارے اکابرین نے بہت محنتیں کی، 30 سال ترکی کی تاریخ میں آتی ہے بات کہ 30 سال ہمارے اکابرین نے ایسی محنت کی کہ ہر گھر کو ہمارے اکابرین نے مدرسہ بنایا، مکتب بنایا، اور ایسا پڑھاتے تھے کہ اگر اس گھر میں مکتب چل رہا ہے تو بازو جو ہے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی تھی، بازو گھر والوں کو جو ہے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس گھر میں جو ہے مکتب چل رہا ہے۔ صرف 4 اور 5 بچوں کو کھلانے کی نیت سے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ تم بھی آؤ کھیلو، اس بہانے سے بچوں کو بلا کر اس طرح ہمارے اکابرین نے محنت شروع کی۔ تو آج الحمدللہ بتایا جاتا ہے کہ ترکی کا جو صدر ہے وہ حافظ قرآن ہے، اور اسی جو ہے ہوم جو مدرسے ہیں، گھروں کے جو مکاتب ہیں، انہی مدرسوں سے بڑھ کر آج جو ہے حکومت کر رہا ہے۔ تو یہ فتنے جو ہیں آتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کے بارے میں اپنے زمانے میں فرما دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے صبح اس حالت میں کریں گے کہ مسلمان رہیں گے، شام ہوتے ہوتے ایمان جو ہے ان کا ختم ہو جائے گا۔ آج جو ہے ہمارے ملک کے اندر یہ حکومت چلنی شروع ہو چکی ہے، اور نظام تعلیم ایسا بنایا جا رہا ہے کہ ہمارا بچہ اسکول میں جائے گا، پڑھے گا تو ہمارے بچے کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ اگر اس کے اوپر تجربہ نہیں کر سک رہے ہیں، اگر آپ کو اس کے اوپر جو ہے معلومات نہیں ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے معلومات کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں۔ صرف ہم جو ہے نمازی بن گئے، ہم دیندار بن گئے، کام نہیں چلتا۔ اپنے بچوں کو دیندار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم دیندار ہو گئے، اپنے بچے دیندار نہیں رہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یہی بچے ہمارے گھروں کو برباد کریں گے، یہی بچے ہمارے ملک کو برباد کریں گے، اور یہی جو ہے ہمارا مستقبل ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بہت ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے بچوں کے اوپر توجہ نہیں دی تو ترکی کا جو عالم ہوا تھا وہی جو ہے ہمارے ملک کے اوپر بھی جو ہے دہرایا جائے گا، ہمارے ملک کے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنوں کے زمانے میں وہ آدمی بچ سکتا ہے جو آدمی اپنے مال کو لے کر جنگل میں چلا جائے۔ یہاں تک دوسرے حدیثوں میں بات آتی ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ رات کی ٹکڑیوں کی، اندھیری ٹکڑیوں کی طرح جو ہے فتنے پھیل جائیں گے۔ اس کے جب وہ زمانہ آئے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کھڑا ہو تو اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی دوڑ رہا ہو تو اس کے لیے دوڑنے کی اجازت نہیں، چلنے کی اجازت ہے۔ تو اپنی حالت کو بدلنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جس حالت میں ہو اس حالت کو چھوڑ کے دوسری حالت کو بدل لو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فتنے زیادہ ہو جائیں گے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا حابیل نے اس وقت جو کردار ادا کیا تھا وہی کردار تم کو ادا کرنا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا کرنا ہوگا ہم لوگوں کو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب فتنے بہت زیادہ ہو جائیں گے تو اپنے گھر میں قرار پکڑ لو، اپنے گھر میں اطمینان سے رہ لو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں۔ باہر آؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ فتنہ تم کو جو ہے دبوچ لے گا۔
اور بعض حدیثوں میں بات آتی ہے کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے قیامت کے قریب، اگر کوئی آدمی فتنے کی طرف جھانکے گا، صرف جھانکے گا تو بھی اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے فتنوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے۔ تو حدیث کے اندر یہ تو ایک حدیث ہے، آگے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الفتن ایک چاپٹر ہی جو ہے بنا دیا ہے کہ بہت سارے کچھ مہینوں پہلے جو ہے میں نے جمعہ کے تقریباً جو ہے 6 جمعہ کے اندر میں نے فتنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے قریب کتنے فتنے آئیں گے، وہ کیسے ہوں گے، اور سب سے پہلا فتنہ کون سا آئے گا؟ اپنے گھر سے شروع ہوگا فتنہ۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ بے دینی، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ محدث کبیر دارالعلوم دیوبند، حضرت جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس میں سے ایک فتنہ، سب سے پہلا فتنہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی سے دین ختم ہو جائے گا، آدمی کے گھر سے بھی دین ختم ہو جائے گا، اور ایسا ماحول ہو جائے گا ہر گھر کے اندر کہ لڑائیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ اب جو ہیں اس حالت کو غور سے دیکھیں کہ وہ حالت نہیں آ رہی ہے ہمارے گھروں کے اوپر۔ کتنے جو ہے ہماری مائیں برقع پہن کر پولیس اسٹیشنوں میں کھڑی رہتی ہیں ابھی جو ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے اپنے گھروں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں، اپنے گھروں کو جو ہے دین کا ماحول اپنے گھروں میں پیدا کریں، اور یہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا، اس کے لیے محنتوں کی ضرورت ہے، قربانیوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم دنیا کمانے کے لیے محنتیں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، آج کے ماحول میں اس سے بھی زیادہ تقاضا یہ ہے کہ اپنے گھر کو دیندار بنائیں۔ اور ہمارے جو ہیں تبلیغی جماعت کا وصول ہے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو۔ کیوں کہا گیا یہ؟ اسی وجہ سے کہ بھئی تعلیم ہوتی رہے گی تو کیا ہو جائے گا، ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جو ہیں صحابہ کے واقعات کو سنیں گے تو ان کے اندر جو ہے دین کی رمق باقی رہے گی، دین کا ذرہ باقی رہے گا۔ اگر وہ بھی ختم ہو گیا تو پھر ان کو کون سمجھائے گا؟ اور یہ کھلی ہوئی بات ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، اور اس میں جو ہے 99% جو مرد حضرات ہیں وہ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ باہر پوری دنیا کی فکر کریں گے لوگ، باہر پوری دنیا کی فکر، لیکن جیسے ہی گھر کے دروازے پر گئے اپنا پوری دینداری جو ہے ختم ہو جائے گی۔ بھائی گھر میں بچے نماز نہیں پڑھتے، بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کی فکر نہیں۔ کبھی ہم نے جو ہے ڈانٹا ہے اپنی بیوی کو اپنے جو ہے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر؟ شکایت جو ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ بھئی بچے چھوٹے بچے ہیں اٹھ نہیں سکتے۔ اگر اسی کو جو مان لیتے ہیں کہ بھئی چھوٹے بچے ہیں اٹھ نہیں سکتے، اگر صبح صبح گھر میں آگ لگ جائے تو کیا بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ بچے اٹھ نہیں سکتے، کیا ان کو چھوڑ کے باہر آ جائیں گے؟ اگر نہیں آتے مار کر ان کو باہر کھینچیں گے۔ کیوں؟ بچے کا نقصان ہے، بچے کا جو ہے جسم جل جائے گا۔ صرف ظاہری جسم کے جلنے کا جو ہے اتنی فکر ہے تو کل کو جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ کتنا بڑا عذاب ہے، اس کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ فتنے جو ہیں آنے والے ہیں، آ رہے ہیں اور آ بھی چکے ہیں بہت سارے فتنے، تو ان فتنوں سے جو ہے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کے اوپر، اپنی دینداری کے اوپر مطمئن ہو کر ہرگز بیٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کیسی کیسی محنتیں ہو رہی ہیں، کتنے جو ہے طریقے سے محنتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ مدارس کے اعتبار سے ہو، چاہے تصوف کے اعتبار سے، چاہے درس و تدریس کے اعتبار سے، چاہے تبلیغی جماعت کے اعتبار سے، کیسی محنتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ تمام محنتیں اس جو ہے جہالت کے سامنے کچھ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کا۔ تو بے دینی جو ہے اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہمارے بچے جو ہے اتنا زیادہ جو ہے بے دینی کے عالم میں جاتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی جو ہے دینداری کی فکر کریں، تو انشاءاللہ آنے والا زمانہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے کارگر ثابت ہوگا، ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا جو ہے بہت ہی سود مند جو ہے ثابت ہوگا۔ ورنہ اگر ہم ایسے ہی جو ہے آنکھ میچ کر رہے، آنکھ بند کر کے جو ہے زندگی گزارتے رہے تو ہماری نمازیں، ہماری دینداری، ہماری تہجد کچھ کام نہیں دے گی، کچھ بھی کام نہیں چلے گا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ ہم کو جو ہے اپنی محنت کو بھی بڑھانا ہے۔ اگر محنت اتنی ہی رہی جتنی پہلے تھی تو یہ محنت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ محنت ہمارے معاشرے کو بدل نہیں سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ان فتنوں کو دیکھتے ہوئے اپنے گھر کی فکر کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کی، اپنی دینداری کی فکر کریں۔ اگر دینداری رہی تو سب کچھ، اگر دینداری نہیں رہی تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نہیں۔
تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی خصوصاً کہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، اسکول میں جو ہے آپ کو کیا پڑھانا ہے آپ کی مرضی، جتنا پڑھانا ہے پڑھائیے، اور وقت کا تقاضا بھی یہ ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے عصری تعلیم میں اونچی اونچی ڈگریاں دلاؤ، اچھے اچھے پوزیشن میں بچوں کو رکھو، لیکن لازم ہے، واجب ہے، فرض کے درجے پر ہے کہ بچہ کتنا بھی اونچی جو ہے پوزیشن پہ چلا جائے، کتنی بھی اس کے پاس جو ہے اونچی ڈگری ہو جائے، لیکن دینداری کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ آج ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ بھئی آج جو ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی جو ہے امانت دار جو ہے ڈاکٹر نہیں ہے عورتوں میں، تو اپنے بچوں کو جو ہے پردے میں رکھ کر ڈاکٹر بناؤ، اور ایسی ڈاکٹر بناؤ کہ ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں دینداری بھی باقی رہے۔